اللہ رب العزت کی توفیق سے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس فقہ کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ بنیادی ضروری فقہی مسائل معمول کے مطابق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے آج شام کو چاند نظر آ جائے اور صبح عید کی نماز ہو۔ تو عید کے روز جو ہمارے کرنے والے اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، جن کو ہم نے عید کی نماز سے پہلے اور عید کے دن ادا کرنا ہے، تو چند ایک اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو عید کے روز مسنون اعمال ہیں، سنت اعمال ہیں، جن کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے اور ان کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ کوئی مشکل اعمال نہیں ہے، بس ہمیں نیت بھی ہو اور ان کے بارے میں آگاہی بھی ہو اور ان کو بجا لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے سنتوں پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو سکے۔ عید کے دن سب سے پہلے حجامت بنوانا یعنی خط کروانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 غسل کرنا، عید کے روز غسل کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ مسواک تو ویسے ہر نماز کے لیے سنت ہے، جب وضو کیا جائے تو مسواک کیا جائے، لیکن عید کے روز خصوصی طور پر مسواک کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا۔ اگر کپڑے نئے ہیں تو نئے کپڑے، نہیں تو کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے اور اچھے کپڑے دھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ نمبر 6 خوشبو لگانا عید کے روز، یہ بھی سنت ہے، اچھا عمل ہے، کیونکہ دور و نزدیک سے لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، تو خوشبو لگی ہوگی تو حضور کی سنت بھی ادا ہوگی اور جسم سے بدبو بھی دور ہوگی اور خوشبو آ رہی ہوگی اور سب کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ نمبر 7 عید کے روز صبح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا۔ نمبر 8 عیدگاہ جلدی جانا۔ مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے یا کھلے میدان میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو سنت یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ عید کے لیے جلدی عیدگاہ کی طرف جایا جائے۔ جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ نماز فجر کے بعد صحیح تیاری شروع ہو جائے اور ٹائم پر اور جلدی عید کے اندر عیدگاہ میں پہنچا جائے۔ نمبر 9 نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ جنہوں نے رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیا ہے ٹھیک ہے، اور اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ نمبر 10 عید پڑھنے کے لیے سواری کی بجائے پیدل چل کے جانا۔ پیدل چلنا یہ بہتر ہے، اچھا عمل ہے، سنت ہے۔ اگر سفر دور کا ہے یا انسان معذور ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتا، تو سواری پر سفر کرنے کے اندر بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ انسان عید کی طرف جاتے ہوئے پیدل چل کے جائے۔ نمبر 11 جس راستے سے آپ عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں، واپس جاتے ہوئے راستہ بدل کے اپنے گھر کو جانا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ نمبر 12 نماز عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا۔ وہ 3 ہو سکتی ہیں، 5 ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی ہیں، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن طاقت ہونی چاہیے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی میٹھی چیز آپ کھا کے پھر عیدگاہ کی طرف جائیں، اور اگر کچھ نہیں کھایا تو انسان گناہگار تو نہیں ہوتا، لیکن سنت عمل یہ ہے کہ عید کی نماز سے
عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی جائے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد کوئی چیز کھانا یہ سنت ہے۔ نمبر 13، خوشی ظاہر کرنا، یعنی عید کا دن خوشی کا دن ہے تو خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 14، کثرت سے عید کے روز صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں عید کے روز بھی صدقہ کرنا، خیرات کرنا، خرچ کرنا یہ بھی اچھا اور مسنون اور مستحب عمل ہے۔ نمبر 15، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور نگاہیں نیچی رکھ کر عیدگاہ کی طرف جانا یہ بھی مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے کہ انسان انتہائی اطمینان و وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جائے، اور نظریں نیچی ہونی چاہیے اور راستے کا بھی حق ادا کرتے ہوئے عید کی طرف جانا چاہیے۔ نمبر 16، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ بھی مستحب ہے، اور راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے آنا، تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آنا۔ عید الفطر میں تکبیر آہستہ پڑھنا اور عید الاضحیٰ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آنا، عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے آنا۔ تو یہ چند مسنون اعمال تھے جن کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، اور عید کی نماز سے پہلے اور جو عید کے روز کرنے والے اعمال ہیں ان کو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں اور سنتوں کو ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ کرنا، یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا، گلے ملنا، جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے، یہ بہتر ہے۔ اس میں اظہار مسرت بھی ہے اور محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، تو ان کو بھی بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری اس پاکیزہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ماہ رمضان گزرا جس کی آخری ساعتیں گزر رہی ہیں، مالک اس ماہ مکرم میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، یا اللہ اچھے اعمال کیے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو چند گھڑیاں باقی ہیں ان کے اندر بھی اپنی یاد، اپنا ذکر اور توبہ اور استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، کرم اور مہربانی ہم سب کے شامل حال فرما۔ جو کچھ ماہ رمضان میں ہمارا معمول بنا ہے، کچھ نہ کچھ نماز پڑھنے کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، نوافل کا، الہ العالمین ماہ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جن احباب نے بھی یا اللہ دروس کے اندر شرکت کی ماہ رمضان کے اندر، مولا کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور بالکل ہمیں اسی طرح دین متین پر اور دین کے مسائل کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عید کے روز بھی جو مسنون اعمال ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، یا اللہ ان کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔